سب سے پہلے تو یہ کہ جس قدر خان صاحب کے ٹرائل کو چلایا جا رہا ہے اس پہ میں کچھ گفتگو کروں گا۔ دوسرا یہ کہ الیکشن کمپین شروع ہے اور الیکشن کمپین میں جو ہمیں ہرڈلز آ رہے ہیں اور اس کا جو ہمارے رائٹ ہے اس کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے، اس کے سلسلے میں مختصر گفتگو کروں گا، اور ساتھ ہی ساتھ آج آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایگزیکٹو سمری اپنے مینیفیسٹو کا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ جو ہمارا منشور ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اس میں کیا کوئی چیزیں انکلوڈڈ ہے۔ سب سے پہلے میں خان صاحب کے سائفر کیس کے حوالے سے عرض کروں گا۔ خان صاحب کا ٹرائل 2 مرتبہ جس طریقے سے چل رہا تھا وہ ہائی کورٹ نے کیٹیگوریکل الفاظ میں قواش کیا تھا۔ وہ پروسیس، وہ پروسیجر، وہ طریقہ کار جو جج صاحب نے ایڈاپٹ کیا تھا اس کو ہائی کورٹ نے قواش کر کے اسپیسیفک ڈائریکشن دے دی تھی کہ کس طرح اس میں پروسیڈ کیا جائے۔ ہم نے اس قسم کے کیس پہلے سے بکتا ہے، وہ آپ لوگوں کے سامنے تھا توشہ خانہ، نہ اس میں ہمیں حق دفاع دیا گیا تھا، نہ ہی ہمیں اپنے جو مخالفین کے ایگزامینیشن ان چیف تھے ان پہ پراپر کراس کا موقع دیا گیا تھا، نہ ہی وہ کاغذات جو ہمارے بنیادی حق سے متعلق تھے کہ اگر ٹرائل ہونا ہے تو وہ فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ اور ان بائسڈ ٹرائیبیونل کے سامنے ہو، نہ وہ ہمیں وہ رائٹ دیا گیا تھا۔ اب سائپر کے کیس میں باوجود اس کے کہ کورٹ نے اسپیسیفک ڈائریکشنز دی ہے اور ایک سے زیادہ موقعوں پہ دی ہیں، اس کے باوجود جج صاحب اس کی پرواہ کیے بغیر پروسیڈ کر رہے ہیں ٹرائل کے ساتھ۔ یہ آئین کی آرٹیکل 10 اور آئین کے بنیادی حقوق کے منافی ہے کہ اگر آپ کسی ایکیوزڈ کو، خاص کر ایسے جرم میں جن میں سزائے موت ہو، اگر آپ اس کو اس کی چوائس کا وکیل نہیں دیتے، آپ ان کو پراپر موقع نہیں دیتے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا، آپ ان کو موقع نہیں دیتے کراس ایگزامینیشن کا، آپ ان کو موقع نہیں دیتے کہ وہ وکیل صاحبان کو ٹائم ملے جس میں اپنے آپ کو تیار کر کے وہ اکیوز کی پروٹیکشن کرے۔ آپ نے دیکھا جج صاحب نے باوجود اس کے کہ ہمارے ایک سے زیادہ ٹرائل چل رہے ہیں جیل میں جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سارے انلیگل ہیں، یہ صرف سائفر کا کیس نہیں ہے جو جیل میں چل رہا ہے، 2 کیسز نیب کے بھی چلوا رہے ہیں۔ ایک جو آپ لوگوں نے کبھی ہسٹری میں نہیں سنا ہوگا وہ ہے توہین الیکشن کمیشن۔ یہ پاکستان میں الیکشن کمیشن نے اپنی ہسٹری قائم کرتے ہوئے یہ کیس بنوایا ہے، وہ کیس بھی جیل میں ہی چل رہا ہے۔ ڈیلی بیسس پہ صبح 10 بجے سے جب وکلا آ چکے ہوتے ہیں تو 8 بجے سے جج صاحبان پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، 8 سے 4 بجے تک مسلسل وہ ٹرائل چل رہے ہیں، آلموسٹ ڈیلی بیسس پہ وہ ٹرائل کمپلیٹ کیے جا رہے ہیں۔ اس میں جلدی کس چیز کی ہے؟ لیکن سائپر کے کیس کو اسپیسیفکلی جو میں کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب کو دی ادر ڈے وکلا کے ہوتے ہوئے بھی، ان وکلا کے باوجود جج صاحب کو اتنی جلدی پڑی ہے کہ جج صاحب نے خان صاحب کے لیے لیگل پلیڈر اور وکیل اپوائنٹ کر لیے۔ کسی اکیوز کے لیے اس کی مرضی کے خلاف وکیل اپوائنٹ کرنا آئین کی خلاف ورزی ہے۔ اس کے سخت الفاظ میں ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ ہم عدلیہ سے درخواست کرتے ہیں، ہائی کورٹ سے درخواست کرتے ہیں، سپریم کورٹ سے درخواست کرتے ہیں کہ یہ آپ کی آرٹیکل 203 میں آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے جورسڈکشن کے اندر کوئی بھی جج کوئی بھی ٹرائل چلاتے ہو، آپ اس کے سپروائزر جورسڈکشن میں ایکسرسائز کرتے ہوئے ان کو ڈائریکشن دے سکتے ہیں۔ یہ آن کال فار ہے کہ جج صاحب خود کسی ایکیوز کے لیے وکیل اپوائنٹ کر لے، اور اس مرتبہ جو وکلا اپوائنٹ ہوئے ہیں وہ وکلا وہ اپوائنٹ کر لی ہیں جو آلریڈی پراسیکیوشن کی طرف سے پیش ہو چکے ہیں۔ یہ آئین کے نہیں، یہ قانون کے نہیں، یہ تو ایک عام لاجک اور پنچایت میں کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ اور اتنا بڑا کیس جو اس میں آپ سزائے موت کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اس لیے اس طریقہ کار کو ہم انسانی بنیادوں کی بھی خلاف ورزی سمجھتے ہیں۔
میں ان سب سے ایک درخواست کروں گا، وہ خان صاحب نے بڑے سخت الفاظ میں اس بات کا ذکر کیا تھا اور قرآن کی آیت کا ان کے لیے منسوب کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ اللہ کا بھی فرمان ہے کہ کسی کی دشمنی آپ کو اس بات پہ مجبور نہ کر دے کہ آپ عدل نہ کرو، عدل کرو، یہ تقویٰ کے قریب ہے۔ ہم آئینی ذمہ داریاں عدلیہ کو ریمائنڈ کراتے ہوئے ان سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ عدلیہ پہلے سے کہ ہم خود کوٹ جائیں، ہم دیکھتے ہیں عدلیہ ایسے سرکمسٹانسز میں کیا اقدام کرتی ہے۔ فنڈامنٹل رائٹس کا پروٹیکشن کرنے کا امین اور آئینی ذمہ داری سب سے پہلے آئین نے عدلیہ کے کندھوں پہ ڈالا ہے۔ ہم آگے دنوں میں دیکھیں گے کل میں کہ چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کیا اقدامات کر رہے ہیں۔ آج اس ٹرینچ کے شارٹ نوٹس پہ میں ان کی توجہ مبذول کروا رہا ہوں اور ان سے آئینی اور قانونی مطالبہ ہم کرتے ہیں باضابطہ طور پر کہ اس میں آپ انٹروین کر لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اس بات پہ توجہ دلاتا ہوں، الیکشن شروع ہوئے، الیکشن کا پروسیس جب شروع ہونے والا تھا تو ہم بار بار عدالتوں کے سامنے آئے، ہائی کورٹ میں گئے، سپریم کورٹ میں گئے، دو حکومتیں ختم ہو گئی تھی، 90 ڈیز میں الیکشن مانگ رہے تھے، وہ فور ون ریزن دی ادر ڈیلے ہوتے گئے۔ آخر کار سپریم کورٹ کے انٹرونشن سے صدر اور الیکشن کمیشن کے دستخطوں سے 8 کی تاریخ طے ہو گئی۔ ہماری درخواست تھی کہ لیول پلینگ فیلڈ ہمیں پرووائڈ کرے، یہ پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے اور اس کی ساری پاپولرٹی ہے۔ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ پارٹی کتنی پاپولر ہے، یہ عوام کی بنیادی حقوق کا حصہ ہے کہ وہ ڈیموکریٹک پروسیس میں شامل ہو۔ وہ ہر جگہ ہر رخ پہ ہمیں روکا گیا اور ہمیں وہ ریفیوز کیا گیا۔ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ تو کیا فیلڈ ہی نہیں دی گئی، ہم سے بلا لیا گیا، ہمارے پروپوزر سیکنڈر روکے گئے، ہمارے نامینیشن فارم ریجیکٹ کیے گئے ٹیکنیکل بنیادوں پہ۔ لیکن کمپین میں حصہ لینا تو ہمارا حق ہے اور کمپین میں پارٹیسپیٹ کرنا بھی ہمارا حق ہے۔ ہم درخواست دیتے ہیں تو ہمیں اجازت نہیں ملتی۔ میں کل شام کو بنیر سے واپس آیا ہوں جہاں میں N18 میں پارٹیسپیٹ کر رہا تھا۔ ہم نے 5 کنونشنیں کر دی، وہ سارے کلوز انڈور جگہوں میں کر لی کیونکہ ہمارے پاس NOC نہیں تھی، اور ساری جگہوں پہ جہاں ہمارے کینڈیڈیٹس ریلی کرنا چاہتے ہیں وہاں ان کی اجازت نہیں ہے۔ آج کے لیے خان صاحب کی ہدایات کے مطابق ہم نے سارے امیدواران کو یہ ڈائریکشن دی تھی خان صاحب کی طرف سے کہ وہ آج کے دن قانون کے مطابق ریلیز نکالیں۔ میں نے وائس میسج بھی ان کو خان صاحب کی ڈائریکشن پہنچائی کہ آپ کا جو بھی ریلی ہو وہ پرامن طریقے سے ہو، آپ کے پاس اپنے ملک کے جھنڈے ہوں، آپ کے پاس پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا ہو، آپ پرامن نکلیں، اپنے راستے پہ چلتے ہوئے ریلی نکالیں، عوام میں اپنے نشانات انٹروڈیوس کروائیں۔ آپ نے دیکھا 80 سالہ سابق گورنر صاحب میاں اظہر صاحب کو بھی اریسٹ کیا گیا۔ ایسے طریقہ کار آئین قانون کی سراحت خلاف ورزی ہے، یہ عوام کا راستہ روکنے کے مترادف ہے۔ اگر ہر روز آپ عوام کے راستے روکیں گے تو ہم 8 تاریخ کے بارے میں کیا پریڈکٹ کریں؟ میری الیکشن کمیشن سے درخواست ہے کہ آپ نے ہی کوڈ آف کنڈکٹ متعارف کروایا تھا، ہم نے آپ سے ملے تھے، آپ نے ہمیں یقین دہانی کرائی تھی، آپ نے بند کمرے میں بھی یقین دہانی کرائی تھی، آپ نے اوپن ہال میں سارے پولیٹیکل پارٹی کے سامنے یقین دہانی کروائی تھی کہ الیکشن کے شیڈول آنے کے بعد سب کو برابر اور مساوی کا سلوک ملے گا، اور اس برابر اور مساوی سلوک صرف پولیٹیکل پارٹی کا نہیں ہوتا، ہر کینڈیڈیٹ کا ہے۔ ہمارے کینڈیڈیٹوں کو آج اپنے انتخابی نشانات انٹروڈیوس کرانے میں کیوں یہ دقتیں پیش آئی، ان میں کیوں یہ مشکلات پیش آ رہی ہیں؟ ہم الیکشن کمیشن سے باضابطہ طور پر مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے خلاف ایکشن لیں، میک شور کریں ہمیں آئندہ یہ نہ ہو۔ لیکن جو آج ہمیں روکا گیا اور ہمارے اس راستے میں ایک رکاوٹیں ڈالی گئی، یہ ہم سمجھتے ہیں آئین اور قانون کی صریح خلاف ورزی ہے۔ اس کے بعد میں آپ کے کوشچنز اس پوائنٹوں پہ لے لوں، میں آپ کے ساتھ اپنے مینیفیسٹو شیئر کروں گا۔